بزرگوں، دوستوں، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لکھنے والے تا قیامت لکھتے رہیں گے اور بولنے والے بولتے رہیں گے، لیکن سیرت کا بیان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور عقیدت میں بہت ہی اہم باتیں فرمائی ہیں۔ الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیر کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ آج ہماری گفتگو انشاءاللہ اسی پر ہوگی۔ ماہر القادری نے کہا، جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ ماہر القادری کی رحمت اللہ علیہ کی کتاب در یتیم ان کو ضرور پڑھنی چاہیے، جس سے آدمی کا ادبی ذوق بھی بڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ شاید ہی کوئی صفحہ اور پیراگراف ایسا ہوگا جو درد دل رکھنے والا اس کو پڑھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جائے۔ یہ وہی ماہر القادری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے بہت ہی معنی خیر سلام لکھا۔ سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو حیات جاویداں دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا۔ جو لوگ ذوق رکھتے ہیں در یتیم گھر کے اندر بھی پڑھی جانی چاہیے۔ سیرت اور سیرت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دو ہی ذرائع سے پہنچی ہے، ایک اللہ کا کلام، دوسرے انبیاء علیہم السلام کی شخصیتیں، جن کو اللہ نے نہ صرف اپنے کلام کی تبلیغ و تعلیم اور تفہیم کا واسطہ بنایا، بلکہ اس کے ساتھ عملی قیادت اور رہنمائی کے منصب پر بھی مامور کی، تاکہ وہ کلام اللہ کا ٹھیک ٹھیک منشا پورا کرنے کے لیے انسانی افراد اور معاشرے کا تزکیہ کرے اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام سنوار کر اس کی تعمیر صالح کر دکھائے۔ اس مختصر سے بیان میں ان سب لوگوں کے جوابات جو منکرین حدیث ہیں اور جن کا خیال ہے کہ نبی اس لیے آتے ہیں کہ وہ کلام پہنچائیں، اور کلام پہنچا دیا انہوں نے اور ان کا کام ختم ہو گیا۔ اس مختصر سے بیان میں دوستو، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کلام اللہ اور رجال اللہ ایسی لازم اور ملزوم رہی ہیں کہ ان میں سے کسی کو الگ کر دے تو انسان کو کبھی دین کا فہم نصیب نہیں ہو سکتا اور نہ وہ ہدایت سے بہرور ہو سکتا۔ کتاب کو نبی سے الگ کر دیجئے تو وہ ایک کشتی ہے ناخدا کے بغیر، ناخدا کہتے ہیں کشتی چلانے والے، ناخدا کے بغیر، جسے لے کر ایک اناڑی مسافر زندگی کے سمندر میں خواہ
کتنے ہی بھٹکتے پھریں وہ منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور نبی کو کتاب سے الگ کر دیجئے تو خدا کا راستہ پانے کے بجائے آدمی ناخدا ہی کو خدا بنا بیٹھنے سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ ہندوؤں نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو گم کیا اور صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے۔ انجام یہ ہوا کہ کتابیں ان کے لیے لفظی گورکھ دھندے سے بڑھ کر کچھ نہ رہیں، حتیٰ کہ آخرکار انہوں نے اس کو بھی گم کر بیٹھا۔ عیسائیوں نے کتاب کو نظر انداز کیا اور نبی کے دامن کو پکڑا اور اس کی شخصیت کے گرد گھومنے لگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی چیز انہیں نبی اللہ کو ابن اللہ بلکہ عین اللہ بنانے سے بھی کوئی باز نہیں رکھ سکا۔ پرانے ادوار کی طرح اب اس نئے دور میں بھی انسان کو نعمت اسلام میسر آنے کے وہی ذرائع ہیں جو ازل سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک خدا کا کلام جو اب صرف اور صرف قرآن پاک کی صورت میں ہی موجود ہے، اور دوسرے اسوہ نبوت جب اب صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہی میں محفوظ ہے۔ تو آج بھی اسلام کا صحیح فہم انسان کو اگر حاصل ہو سکتا ہے تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب اس نے اس طرح سمجھا تو وہ ہدایت سے سرفراز ہوگا۔ ایک اور خاص بات ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو مسجد کے اندر آویزہ کر دینا چاہیے لکھ کر کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دونوں ایک مشن رکھتے ہیں، ایک مقصد رکھتے ہیں، ایک مدعا رکھتے ہیں، اور ایک مقصد اور ایک مدعا لیے ہوئے آئے ہیں، اس لیے ان کو سمجھنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ مقصد اور مدعا کو کس حد تک سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو نظر انداز کر کے دیکھیے تو قرآن عبارتوں کا ایک ذخیرہ ہے، سیرت پاک واقعات اور حوادث کا ایک مجموعہ ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا، جس مقصد کو لیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ صرف آپ برکت کے لیے، کچھ فیوز و برکات کے لیے، کچھ لوگوں کو وضو اور نماز کے طریقے بتانے کے لیے ہی نہیں آئے۔ ہاں، آپ نے وہ طریقے بھی بتائے، آپ نے حج کا طریقہ بھی بتایا، اور آخری حج کے موقع پر فرمایا کہ میں نے جس طرح حج کیا ہے اسی طرح حج کرو، یہ بھی بتایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے، عدل کو قائم کرنے کے لیے آئے، انسانوں پر سے انسانوں کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے آئے، انسانوں پر بالفعل اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو نافذ کرنے کے لیے آئے۔ یہ ذہنوں سے محو ہے اور سیرت کے واقعات سن کر صرف گردن ہل رہی ہے، دھن رہے ہیں، تو یہ ایک جنونیت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم جو آگے بیان کریں گے تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ سنیں گے، یقیناً زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان محبت کرتے ہیں، محبت کرنا لازم ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے اہم ترین تقاضا ہے۔ جس کے سینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ سینہ نفاق سے بھرا ہوا ہے۔ تو کیوں کرتے ہیں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجے گئے۔ امریکہ سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے دی 100،
100 اس کتاب میں ساری انسانی تاریخ کے 100 ایسے آدمیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے مصنف کے نزدیک تاریخ پر سب سے زیادہ اثرات ڈالے۔ کتاب کا مصنف ہے ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، انگریزی میں اس کی سیرت کی بھی کتاب ہے، اوریجنل انگریزی میں اس نے لکھی ہے، آصف پاشا صاحب نے مجھے دی تھی وہ کتاب۔ تو یہ شخص نسلی طور پر عیسائی ہے اور تعلیمی طور پر سائنسداں ہے، مگر اپنی فہرست میں نمبر 1 پر نہ حضرت مسیح کو رکھا اور نہ نیوٹن کو رکھا۔ مذہبی اعتبار سے حضرت عیسیٰ کو رکھنا چاہیے تھا، سائنسداں ہونے کی حیثیت سے نیوٹن کو رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے نزدیک وہ شخصیت جس کو اپنے غیر معمولی کارناموں کی وجہ سے نمبر 1 پر رکھا جائے وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ انسانی تاریخ پر جو اثرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے ہیں وہ دوسری کسی شخصیت نے وہ اثرات نہیں ڈالے ہیں، خواہ وہ شخصیت مذہبی ہو یا غیر مذہبی۔ مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے وہ He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، دی 100 نیو یارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے تنہا شخص ہیں جو انتہائی حد تک کامیاب رہے، مذہبی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی، یہ وہ شخصیت ہے۔ پھر میں نے سیرت کی حقانیت کو اس سے پہلے I love محمد کے میرے خطبے میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوب روح اور خوبصورت تھے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ خوب روح اور خوبصورت تھے، خوبصورت تھے، کمال حد تک خوبصورت تھے، کمال حد تک خوبصورت تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شام جبکہ 14ویں رات کا چاند نمودار ہوا تھا، میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں باہر سرخ گھاڑی والا لباس زیب تن کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ رحمت للعالمین جو قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی انتہائی ضخیم مدلل کتاب ہے، اس کے جلد دوم صفحہ نمبر 343 پر یہ موجود ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا، دوسری جانب 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، میرے دل نے کہا، میری زبان سے نکلا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِ مِنَ الْقَمَرِ، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 14ویں رات کے چاند سے بھی کہیں زیادہ خوب روح اور خوبصورت ہے۔ پھر آپ کی سیرت، آپ کا کردار آدمی صورت سے زیادہ رویے سے، کردار سے، ایٹیٹیوڈ سے، طرز عمل سے، رکھ رکھاؤ سے پہچانا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے اور کہ اس کے طرز عمل کے اندر دوئی پائی جاتی ہو، ڈیولیزم پایا جاتا ہو، وہ کہتا کچھ ہو اور کرتا کچھ ہو، تو ایسا آدمی پسندیدہ نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی صورت سے بھی کہیں زیادہ درخشاں ہے،
اور آپ جانتے ہیں کہ انسانی کردار کو اگر سب سے زیادہ کوئی جانتا ہے دنیا میں تو اس کی شریک حیات ہے، اس کی بیوی ہے۔ باہر بڑے ڈینگے مار سکتا ہے وہ، لیکن وہ بیوی سے کوئی چھپا نہیں سکتا کوئی چیز، اس کے سامنے پورا کردار موجود رہتا ہے۔ پھر شریک حیات بھی کیسی؟ انتہائی تجربہ کار، ملکۃ التجار۔ ملکۃ التجار یعنی بزنس کنگ، یعنی ان کی چاکلیٹ پیپرمنٹ کی دکان نہیں تھی محلے میں، وہ اتنی بڑی بزنس ویمن تھیں کہ ان کا انٹرنیشنل ٹریڈ تھا، فورن ٹریڈ تھا، بین الاقوامی تجارت تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ شادی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال۔ وہ لوگ جو اپنے بیٹوں کو رشتے تلاش کرتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ کے لیے سرٹیفکیٹس مانگتے ہیں، وہ عورتیں جو بیگوں کے اندر، پرس کے اندر ٹیپ لے کر پھرتی ہیں، اور اگر تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو جائے تو رشتوں کو ریجیکٹ کر کر آتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض عورتیں تو 50 رشتوں کو ریجیکٹ کر دیا، کوئی جسٹی نہیں، کسی کی عمر نہیں جسٹی تو کسی کی ہائٹ نہیں جسٹی۔ پھر 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، ان سے بچے بھی تھے، کتنے تجربے کار تھی وہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بقائد حیات رہی، اس وقت تک آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ جو لوگ 11 شادیوں پر نکیر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ جواب کافی ہے۔ آدمی اگر شادی کرتا تو کم عمر میں کرتا، لیکن جب تک وہ رہی کوئی شادی نہیں کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی گمراہی پر دل برداشتہ ہو کر ان کی اصلاح کے لیے غور و فکر کرنے غار حرا میں تشریف لے جاتے، کئی دن تک وہاں پر مقیم رہتے، ستو اور پانی لے جا کر وہاں پر رہتے۔ اسی دوران میں ماہ رمضان تھا، اور ماہ رمضان کی ایک رات تھی، اور وہ رمضان کی آخری عشرے کی کوئی رات تھی اور کوئی طاق رات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کا تجربہ ہوتا ہے، فرشتہ آ کر کہتا ہے اقرا، پڑھو۔ فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تحریر آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، محسوس ایسا ہوتا ہے۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو بیچا، خرید لیا، پھر فرمایا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق کی 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آپ پر جو کیفیت طاری ہونی چاہیے، ایسی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، اور آپ گھر تشریف لے گئے کانپتے ہوئے، اور فرمایا کہ ذنبونی مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ اور پھر زبان مبارک سے فرما رہے تھے کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا اندیشہ ہے، اے خدیجہ مجھے اڑا دو، مجھے میری جان کا اندیشہ ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلاسا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دلاسے کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں چکا دیا ہوں، کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، لیکن میں خدیجہ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ دلاسا دیتی ہے، کیا ہے دلاسا؟ کلا، نہیں میرے سرتاج، کلا واللہ ما یخزک اللہ، آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اے میرے سرتاج، کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ صادق ہیں۔ صادق یعنی سچے ہیں، آپ امین ہیں، یعنی امانت دار ہیں، آپ وعدے کے پابند ہیں، آپ رحم دل ہیں، آپ یتیموں کے سرپرست ہیں، آپ یتیموں کے سرپرست ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ سخی ہیں۔ یہ وہ اوصاف، کیریکٹر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کرتے ہوئے دلاسا دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے تو یہ سننا ہے ہم کو تو کہانی قصہ کے طور پر نہیں سننا چاہیے، عمل کے جذبے کے ساتھ میں سننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پوری زندگی میں سچ کے سوا کوئی بات نہیں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل، بدترین دشمن، وہ کہا کرتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، ہاں البتہ آپ جس چیز کو پیش کر رہے ہیں میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں۔ ابو سفیان بن حرب ابھی ایمان نہیں لائے، وہ تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ جتنے بڑی جنگیں ہوئیں وہ سب کے آرکیٹیکٹ تھے یہ ابو سفیان۔ جنگ بدر، جنگ احد پہ تو انہوں نے اعلان کیا، جنگ بدر کے آخر میں کہ ہم پھر آئندہ سال ملیں گے۔ انتخابی جنگ لڑی تھی، جنگ خندق میں لوگوں کو جوڑا تھا، سب کو احزاب تیار کیا تھا، یونائٹڈ الائنس تیار کیا، ایسے زبردست مخالف تھے یہ۔ جب وہ ملک شام گئے تو شام کے بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ کچھ عرب آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے دربار میں طلب کیا بادشاہ نے، اور ان سے پوچھا کہ جو شخص تمہارے پاس نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے احوال کیا ہے؟ پھر اس کے بعد میں آخر میں اس نے کہا کہ کیا یہ بتائیے کہ کبھی ان سے آپ کو کوئی جھوٹ کا تجربہ ہوا؟ اور ابو سفیان نے کہا کہ ہرگز نہیں، پوری قوم میں وہ صادق اور امین کے نام سے مقلب ہے، وہ پکارے جاتے ہیں، صادق اور امین کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ کاش آج کچھ نہیں ہوتا، صرف مسلمانوں کو یہ کہا جاتا کہ مسلمان سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، مسلمان تاجر کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ارے کتنے لوگ ہیں، عدالت کو چلے جائیے، مسلمان جھوٹی شہادت دینے کے لیے پیسے لے کر جھوٹی شہادت دینے کے لیے رہتے ہیں۔ وہ تو عدالت کہہ رہا ہوں میں آپ کو، قاضیوں کے پاس جائیے، جھوٹی شہادت دینے والے قاضیوں کے پاس مسلمان رہتے ہیں، پیسے لے کے۔ کسی کی طلاق ہونا ہے، خدا ہونا ہے، پیسے لے لیتا ہے وہ اور دلا دیتا ہے، شہادت بھی درج کر دیتا ہے اس کو۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کیا کیا؟ 40 سال تک آپ نے قوم کے درمیان میں اپنی شخصیت کو اسٹیبلش کیا، اپنے صدق کو، سچائی کو، اپنی امانت داری کو، اپنے وعدے کی پابندی کو ریکگنائز کیا۔ جب آپ پر حکم ہوا، آپ کے ملا کہ علی الاعلان آپ لوگوں کو بلائیے اللہ کی طرف، تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، اور ٹھہر کر آپ نے آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا۔ لوگ جمع ہو گئے، کبھی نہیں کھڑے تھے، کیا بات ہے کھڑے ہو گئے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قبیلے کا آدمی آیا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا، ریپریزنٹیٹیو کو بھیجا، اور جب آپ نے فرمایا کہ میں پہاڑ کی اس جانب میں دیکھ پا رہا ہوں، تم دیکھ نہیں پا رہے ہو اس لیے کہ میں پہاڑ پر ٹھہرا ہوا ہوں، اگر میں کہوں کہ تم پر ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا تم اس کو سچ سمجھو گے، حق جانو گے؟ تو پوری قوم نے کہا کہ ہم سچ سمجھیں گے، اس لیے کہ آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا۔ اس کو اسٹیبلش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے تھوڑے سے تردد کے ساتھ فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہم نے جھوٹ کو فن بنا لیا ہے، جھوٹ کو آرٹ بنا لیا ہے۔ جتنا بڑا جھوٹا، جتنا بڑا کاذب، اتنا بڑا آدمی۔ سچ بولنے والا، حق بولنے والا دیوانہ ہے، دنیا نہیں جانے والا۔ اور ہم نے پاسا پلٹ دیا،
اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم بے وزن ہو گئے، بے وقت ہو گئے۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں ایک زمین کو لے کر تنازع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے دعویٰ کیا کہ یہاں پر مسجد بنے گی، تو کورٹ میں گیا، عدالت میں، وہ انگریزوں کی عدالت تھی، تو ہندوؤں نے کہا کہ ہم کسی کی بھی نہیں مانیں گے، ایک صاحب ہیں عبد المیاں، وہ اگر گواہی دے دیں، وہ جو بھی گواہی دیں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کو بلایا گیا، کہا کہ میں انگریز کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا کہ آپ صورت مت دیکھیے، آپ دروازے کی طرف منہ کر کر گواہی دے کر نکل جائیے۔ تو بالکل اسی طرح انہوں نے وہ آئے اور جج کی صورت دیکھے بغیر منہ ادھر کر کر گواہی دے دی کہ مسلمان غلطی پر ہے اور ہندو حق پر ہے، بس یہ کہہ کر چلے گئے۔ جیسے ہی نکلے عدالت سے باہر تو سینکڑوں لوگ ان کے پیچھے نکل گئے۔ پوچھا کہ تم کدھر؟ کہا کہ آپ جدھر ہم بھی ادھر۔ غیر مسلم سب ایمان لے آئے، سب ایمان لائے۔ کیا یہ سچائی ہمارے اندر ہے؟ جھوٹ، فریب، دھوکہ اور معاملے کے اندر گڑبڑ، اس کو تو ہم نے وتیرہ بنا لیا ہے۔ اب ہم کیسے وزندار ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم باکردار ہو سکتے ہیں؟ آج ہم جو ہلکے ہو گئے ہیں، بے وزن ہو گئے ہیں۔ آئی لو مودی اگر کوئی کہا تو کچھ نہیں ہے، آئی لو محمد کہا تو اس پر مقدمات ہیں، اس کے گھر کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ ارے یہ حشر کیوں ہوا تمہارا؟ یہ حشر اس لیے ہوا کہ تمہارے کہنی اور کرنی کے اندر بڑا فرق ہے۔ تم صرف دعوے کرتے ہو، اس کو اسٹیبلش نہیں کرتے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، ہم کو بھی سچا بننا ہوگا۔ اسی وقت ہماری حیثیت بنے گی انشاءاللہ۔ ہمارا یہ سلسلہ حسن الناس کا جاری رہے گا۔ زندگی اگر باقی رہی تو ہم اس پورے مضمون کو پورا کریں گے۔ زندگی اگر وفا کی، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ گزشتہ میرے بھائی، میرے حقیقی خلیرے بھائی، وہ گئے خانہ کعبہ کو عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد حلق کروایا اور وہیں پر کولاپس ہو گئے، ختم، وہیں پر کولاپس ہو گئے۔ بس انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اگر زندگی وفا کی تو انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے دین کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی محبت اللہ تعالیٰ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب